کامیڈی کنگ عمر شریف علاج کے لیے امریکہ روانہ۔ عمر شریف کو ایمبولنس پر کراچی ایئرپورٹ لایا گیا، جہاں سے ایئر ایمبولنس کے ذریعے امریکہ بھجوایا گیا۔ اداکار کی اہلیہ بھی ساتھ گئیں۔ پرواز سے پہلے کہا، ہائی رسک فلائٹ ہے، دعا کریں سب ٹھیک رہے۔ اداکار عمر شریف کو امریکہ لے جانے کے لیے ایئر ایمبولنس گزشتہ روز کراچی پہنچی تھی۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، بارش کا ایک اور سپیل ہے آنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات نے آج شام سے ایک بار پھر بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کل سے شدید بارشوں کا سپیل شروع ہوگا، جس سے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ رہے گا۔ تھر پارکر، عمرکوٹ، سانگڑ، ٹھٹھہ بدین، حیدرآباد اور دوسرے شہروں میں بھی 2 اکتوبر تک تیز بارشوں کا امکان ہے۔ سپریم کورٹ میں چیئرمین NHA کی پیشی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ نے موٹر ویز اور ہائی ویز کا حال دیکھا ہے؟ سندھ میں تو موٹر وے بس نام کی ہے، ملتان سکھر موٹر وے پر کوئی ریسٹ روم موجود نہیں۔ چیئرمین NHA نے کہا، ہم اقدامات کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا، کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ آپ کی ڈیوٹی لگا دیں گے، روزانہ ملتان سکھر موٹر وے پر سفر کریں۔ آپ روزانہ موٹر وے پر سفر کریں تو آپ کو ریسٹ رومز کی حالت اور عام آدمی کی تکلیف کا احساس ہوگا۔ مزید کہا کہ چترال گلگت ہائی وے کی حالت آپ نے دیکھی ہے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ کاغذوں میں 3 بار چترال گلگت ہائی وے بن چکی ہے۔ اگلی تاریخ پر تیاری کر آئیں، آپ کو تمام سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ سابق کپتان انضمام الحق کی حالت میں بہتری، ایک سٹینٹ ڈال دیا گیا۔ 51 سالہ انضمام الحق کو گزشتہ شب سینے میں تکلیف کے بعد لاہور کے مقامی اسپتال لایا گیا تھا۔ فیملی ذرائع کا کہنا ہے انضمام کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، دعا کی اپیل بھی کی۔ پیارے انزی، تمہارا دل اتنا پیارا دل، لگتا ہے اسے نظر لگ گئی۔ وسیم اکرم کا آسٹریلیا سے سوشل میڈیا پر محبت بھرا پیغام ٹویٹ کیا، بہت فکر ہوئی ہے، اتنے پیارے دل والے کو تکلیف ہوئی، دعا ہے جلد ٹھیک ہو جاؤ۔ پیارے دوست، اپنا بہت خیال رکھو، جلد ملتے ہیں۔ چہل میں امام حسین رضی اللہ عنہ پر سید الشہداء کی قربانی پھر تازہ۔ ملک بھر میں عقیدت و احترام اور غم و اندوہ کا رنگ غالب۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں مجالس اور ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں چہلم کا مرکزی جلوس کچھ دیر بعد نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ پولیس نے جلوس کے راستے کنٹینرز لگا کر سیل کر دیے۔ جلوس کی گزرگاہ کے اطراف تمام دکانیں بھی بند۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز اہلکار تعینات۔ پنجاب اور سندھ حکومت نے آج موٹر سائیکل سواری کی ڈبل سواری پر پابندی لگا دی۔ ملک میں کرونا کی شرح 4% سے نیچے آ گئی۔ جان لیوا وار اب بھی جاری۔ ملک میں کرونا سے ایک دن میں مزید 41 اموات، 1400 نئے مریض رپورٹ۔ مثبت کیسوں کی شرح 3.17% رہ گئی۔ فعال کیسوں کی تعداد 49,968 ہے۔ ڈینگی مچھر کے وار جاری۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں نئے مریض سامنے آ گئے۔ کراچی میں 28 نئے مریضوں کا اضافہ۔ پنجاب میں بھی 24 گھنٹوں میں 44 نئے کیس رپورٹ۔ خیبر پختونخوا کے اسپتالوں میں بھی ڈینگی کے مریضوں کا بوجھ بڑھنے لگا۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں پھر اضافہ۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 18 پیسے بڑھ گئی، $1 169.78 کا ہو گیا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس 44,800 کی سطح کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے۔ حکومت چیئرمین نیب کو خلاف قانون توسیع دینا چاہے۔ نون لیگ رہنما شاہد خان عباسی کا دعویٰ۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، سابق وزیر اعظم نے کہا قانون کے مطابق چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہو سکتی۔ چیئرمین کے تقرر کے لیے اپوزیشن کی مشاورت ضروری ہے، لیکن ابھی تک مشاورت کا عمل شروع نہیں کیا گیا۔ آرمی چیف کا معاملہ طے ہو چکا ہے۔
پہلے سال میں لوکل گورنمنٹ الیکشن نہ کرانا پی ٹی آئی کی بڑی غلطی تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ فواد چودھری نے کہا کہ حکومت کو اب نیچے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہوگا، جس کے لیے زبردست نظام لوکل گورنمنٹ ہے۔ 2006 کا لوکل گورنمنٹ ایک انقلابی اقدام تھا۔ 18ویں ترمیم میں اختیار نیچے سے اوپر لے گئے اور لوگوں کو فائدہ نہ پہنچ سکا۔ اسلام آباد سے بیٹھ کر سندھ کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ دوہری شہریت کیس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو ریلیف مل گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے مراد علی شاہ کو نااہل قرار دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ حلیم عادل شیخ کی درخواست ناقابل سماعت قرار۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے نااہلی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف نیب اپیل پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ نیب نے نواز شریف کی بریت کالعدم قرار دے کر کرنے کی سزا کی استدعا کر رکھی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں عوامی مقامات پر مزید لنگر خانے قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے صدر چیمبر آف کامرس ڈی جی خان خواجہ جلال الدین کی ملاقات۔ جنوبی پنجاب میں صنعت و تجارت کے فروغ اور دیگر فلاحی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ملتان میں نوجوانوں کے لیے قرض حسنہ اسکیم شروع کرنے پر بھی اتفاق۔ لاہور میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کی تقریبات جاری۔ تیسرے روز بھی زائرین کے لیے جگہ جگہ دودھ کی سبیلوں اور لنگر کا انتظام۔ ملک بھر سے ٹولیوں کی صورت میں زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری۔ رات کو اختتامی دعا ہوگی اور اس کے سلسلے میں آج لاہور میں مقامی تعطیل ہوگی۔ شہباز شریف کہتے ہیں برطانوی عدالت کے فیصلے سے میں اور نواز شریف نہیں بلکہ پاکستان سرخرو ہوا۔ سچ کی طاقت تمام جھوٹوں پر بھاری ہوتی ہے۔ میرے خلاف جھوٹی کہانیاں بنائی گئیں، میری کردار کشی کی گئی۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا شہزاد اکبر اپنے 1000 جھوٹ چھپانے کے لیے مزید 100 جھوٹ بول رہے ہیں۔ لندن میں رول آف لا ہے، جاوید اقبال کی نیب نہیں۔ برطانوی عدالت کے فیصلے نے حکومت کے منی لانڈرنگ کے الزام کو زمین بوس کر دیا۔ شہباز شریف کے ترجمان ملک احمد خان کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام ایکسپریسو میں گفتگو، کہا پرائیویٹ کاروبار کو منی لانڈرنگ کے طور پر پیش کیا گیا۔ حکومت میڈیا ٹرائل کر کے زیادتی کرتی رہی۔ ڈیلی میل اور ڈیوڈ روز بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں دے سکے۔ یہ میرا بھائی حمزہ یہاں پر بیٹھا ہے، میں حمزہ کے لیے بہت دل سے دعاگو ہوں۔ ہماری سوچ کبھی مختلف ہو سکتی ہے، ہم 2 انسان ہوتے ہیں، پارٹی کے اندر کئی نظریات ہوتے ہیں، کئی سوچ ہوتی ہے، مختلف طرح کی آراء ہوتی ہیں، طریقہ کار بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ حمزہ اور میری سوچ، آراء اور طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ مریم نواز کا اعتراف۔ پارٹی اجلاس سے خطاب میں بولی کہ ہم سب ایک بات پر متفق ہیں، ہماری پارٹی اور گھر کے سربراہ نواز شریف ہیں۔ حمزہ شہباز بہت اچھے انسان ہیں، اس لیے دل سے دعاگو ہوں۔ شہباز شریف کی پارٹی کے لیے خدمات کے دل سے معترف ہوں۔ مزید کہا کہ الیکشن کمیشن پر غصہ حکومت اپنی چوریاں چھپانے کے لیے نکال رہی ہے، ہمیں ہر صورت ووٹ کو عزت دلانا پڑے گی۔ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو غلط ہاتھوں میں نہ جانے دیں۔ علاج کے لیے امریکہ کا روانہ ہو گئے۔ عمر شریف کو ایمبولینس پر کراچی ایئرپورٹ لایا گیا، جہاں سے ایئر ایمبولینس کے ذریعے براستہ جرمنی امریکہ بھجوا دیا گیا۔ اداکار کی اہلیہ بھی ساتھ گئی ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کی ایکسپریس نیوز کے نمائندے آفتاب خان نے۔ جی آفتاب، کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیے، معروف اداکار عمر شریف کے بیرون ملک منتقلی کے لیے یعنی امریکہ علاج معالجے کے لیے لے جانے کے لیے ان کو ایئر ایمبولینس جو ہے یہ جو کہ امریکن کمپنی کی تھی، یہ کل پہنچی تھی، یعنی
सुबह 11:20 पर कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया था इसने, और फिर इसका जो शेड्यूल ये था कि 1 घंटे के बाद ये रवाना हो जाएगी, यानी 12:20 पे। लेकिन चूंकि यहाँ पे कुछ तकनीकी वजूहत थी जो उमर शरीफ के मौलजीन है उनकी जानिब से उनकी सेहत को फ़ज़ाई सफ़र के लिए जो है वो मौजू नहीं करार दिया गया, जिसकी वजह से फिर इसका टाइम जो है चूंकि शेड्यूल था कि ये आज मंगल की सुबह 8 बजे रवाना होगी, लेकिन फिर जब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई, क्योंकि एयरबस कंपनी का ये कहना था कि पेशेंट के बगैर वो अगर शेड्यूल जो तय है उसके मुताबिक वो रवाना हो जाएंगे, तो फिर इनके अहले खाना ने जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो अपील भी की है, और फिर 3 घंटे जो है इसका यानी आज 11 बजे तक बढ़ाया गया इसका टाइम। अब जो है उमर शरीफ को 1 घंटा कबल जो है वो निजी अस्पताल से जो कि स्टेडियम रोड पर वाक़ है वहाँ से एयरपोर्ट लाया गया, और अब जो है बाद जो है उनको एयर एम्बुलेंस से जो कि कल पहुंची थी मनीला फिलिपाइन से जी, अब उसके जरिए जो है उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे, इस वक्त शहजाद अकबर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोर्ट है वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट उसका है, और ये 10 सितंबर का फैसला है, 10 सितंबर का ये ऑर्डर है। फैसला भी इसको नहीं कह सकते, जजमेंट नहीं कह सकते, बिकॉज एक ये शॉर्ट ऑर्डर है और एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर की लिफ्टिंग का ऑर्डर है। इस ऑर्डर के तहत इसके पहले सफ़े पे साफ लिखा हुआ है कि 2 अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स जो थे वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने 17 दिसंबर 2019 को 12 माह के लिए 2 बैंक अकाउंट्स के ऊपर किए थे, जो कि एक जुल्फ़िकार अहमद जो है उनका अकाउंट नंबर सच एंड सच, और बार्कलेस का जो एक आरबीएस का और एक बार्कलेस का अकाउंट है इन द नेम ऑफ शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज शरीफ। मैं ये रिपीट करता हूँ, एक जुल्फ़िकार अहमद हैं, वो उनका जो कार्टर ड्रग सोलिसिटर हैं उनके नाम पे क्लाइंट अकाउंट होता है वो था, और दूसरा सुलेमान शहबाज शरीफ का अकाउंट था। उनके ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर थे। मैं यहाँ पे पॉज लेता हूँ और सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा कि अब इस ऑर्डर के तहत सबसे पहले ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था, ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने सुलेमान शहबाज शरीफ और उनके लॉयर हैं जुल्फ़िकार अहमद का एक जो अकाउंट, जो क्लाइंट अकाउंट होता है, उसके ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर लिया था बेस्ड अपॉन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। कहीं पे भी शहबाज शरीफ के ऊपर कोई इस किस्म का एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर बरतानिया में नहीं था। तो ये एक क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है। मैं इसमें आगे भी आऊँगा कि आगे जो सस्ते वकील हैं शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के, उन्होंने कल क्या इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन की है। ये ऑर्डर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी डेट को इसकी एक्सटेंशन हुई, आगे से ये कंसेंट ऑर्डर था, किसी ने इस पर एतराज़ नहीं किया, और आखिर में जो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि एंड बाय कंसेंट, कि ये ऑर्डर दोनों पार्टीज की रजामंदी से जारी हुआ है, और इट इज ऑर्डर दैट नंबर 1, बड़ा सिंपल सा है, 2 लाइनर्स का ऑर्डर है, द AFOs आर हेयर बाय सेट असाइड, यानी कि AFOs को खत्म किया जाता है। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर बी नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट, कि किसी को भी ना कोई जुर्माना है, ना किसी की दूसरी साइड की आपने फीस देनी है। कॉस्ट के ऑर्डर तब होते हैं जब आप किसी के साथ गलत या नाइंसाफी करें। तो ये है पूरे का पूरा ऑर्डर। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है, शहबाज शरीफ को किसी चीज़ में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का ख़त्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। मेरी तमाम सहाफ़ी दोस्तों से अपील है कि ये ऑर्डर देख लीजिए, इसको खुद पढ़ लीजिए, और मुझे इसमें से अगर कोई मदद फरमा दें कि कहीं के अंदर भी शहबाज का नाम लिखा हो तो कोई बात है। अब मैं मुख्तसरन इसकी हिस्ट्री भी बता देता हूँ कि एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था क्या। ये 2019 दिसंबर में नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया की सुलेमान शहबाज के अकाउंट के अंदर 2 ट्रांजैक्शंस, 2 अकाउंट्स के अंदर उन्हें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई बरतानिया के ही इन 2 बैंकों से जिनके अंदर इनके अकाउंट थे। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनके वो अकाउंट्स जो हैं वो उसको उन्होंने फ्रीज कर दिया।
اس کے بعد ان کی فریزنگ کو انہوں نے عدالت سے جا کے کنفرم کرانا ہوتا ہے انڈر اے لا جس کو کہتے ہیں پروسیڈ آف کرائم ایکٹ 2004. ایسٹ فریزنگ آرڈر ہے، ایک سول پاور ہے نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس کہ جس ٹرانزیکشن یا اکاؤنٹ کے اوپر کوئی شک گزرے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جرم ہوا ہو یا کسی یہ جرم کی پاداش میں یہاں پیسے آئے ہوں جس میں ایک منی لانڈرنگ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اکاؤنٹ فریز کیا جا سکتا ہے 12 ماہ کے لیے، اور فردر اس کو 12 ماہ یعنی کہ 1 سال اور ایکسٹینشن اس انویسٹیگیشن کے لیے لی جا سکتی ہے. یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ صرف اور صرف اس اکاؤنٹ اور اس ٹرانزیکشن کے بابت ہوتی ہے، اور یہ ایک سول نوعیت کا مقدمہ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے یہ مقدمہ شروع کروایا. یہ بھی سراسر غلط اور مس رپورٹنگ ہے. جب سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہو گئی تو نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کے اداروں سے رابطہ کیا اور ہم سے پوچھا کہ یہ انڈیویجولز ہیں، انہوں نے ہم سے 3-4 نام شیئر کیے، ان کے متعلق یا ان کی بابت پاکستان میں اگر کوئی کرمنل انویسٹیگیشن ہے یا کوئی کنوکشن ہے تو آپ برائے مہربانی ہم سے شیئر کریں. اس کے جواب میں ایک لیٹر لکھا گیا جو ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے لکھا گیا، اور وہ لیٹر لکھا گیا تمام متعلقہ اداروں سے انفارمیشن لینے کے بعد. جو کوئری ہمیں آئی تھی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے وہ 7 دسمبر کو آئی تھی، اور 7 دسمبر کے بعد 11 دسمبر کو جو ہم نے لیٹر لکھا، اور یہ لیٹر آج مسلم لیگ نون والے بڑا شیئر بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ثبوت ہیں. اس لیٹر کا آپ ٹائٹل تو پڑھ لیں. اس کے لیٹر کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے یور کوئریز، اور وہ جو لیٹر ہے وہ اس کا آغاز ہی اس چیز سے ہوتا ہے کہ ڈیئر سر یور کوئریز ری یور کوئریز، یعنی کہ آپ نے جو معلومات مانگی تھی ان سے متعلقہ. پہلی لائن اس کی ہے فردر ٹو یور کوئریز پلیز فائنڈ بلو رسپانس فرام پاکستان اتھارٹیز، اور پھر نیچے ان کو کچھ کیسز کی تفصیل دی گئی ہے جس میں شہباز شریف کے اوپر، ان کی فیملی کے اوپر پاکستان میں جو اس وقت پینڈنگ انویسٹیگیشنز تھی 2019 میں جو بھی ان کا سٹیٹس تھا وہ ان سے شیئر کر لیا گیا. اور آخر میں ان کو ایک لکھا گیا جو آپ سے نون لیگ شیئر نہیں کر رہی، وہ آخری لائن لکھی ہوئی ہے should you require further assistance we shall be more than happy to assist with any further UK investigations. یہ UK کی انویسٹیگیشنز ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کو صرف جو انہوں نے ہم سے سوال پوچھا وہ ہم نے ان کو اس کا جواب دے دیا. اب میں 2-3 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ جو بڑی ضروری ہیں اور اس پورے چیز کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے ایسٹ فریزنگ آرڈر ہوتا ہے سلیمان شہباز کا. سلیمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس کے اوپر سسپیشس ٹرانزیکشن کی بنیاد کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر آتا ہے. سلیمان شہباز کی 2 سال بعد وہ ایسٹ فریزنگ آرڈر نیشنل کرائم ایجنسی ختم کر دیتی ہے اور کورٹ جاتی ہے کہ جی ہم فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. اچھا، جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو انفارمیشن ہم سے بھی شیئر کی گئی اس کے مطابق جو چٹھی ان کے وکیل کو لکھی گئی اس میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا کہ اس کے AFO کو ختم کرنے کا مقصد ہرگز یہ اکنالج کرنا نہیں ہے، یہ ماننا نہیں ہے کہ آپ کے جو فنڈز ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہیں، کہ وہ قانونی ہیں. ہم صرف اس سٹیج کے اوپر اس کو فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. یہ NCA کا ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اور انہوں نے ان کو لکھ کے دے دی. لیکن جو سب سے حیران کن بات میرے لیے تھی وہ یہ تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس میں شاید شہباز شریف صاحب کا اتنا قصور نہ ہو جتنے ان کے سستے وکیل جو ہیں ان کی اس میں معاورت شامل ہوگی. مقدمہ ہے سلمان شہباز شریف کے اوپر، ایسٹ فریزنگ آرڈر ایشو ہوتا ہے سلمان شہباز کے اوپر، لیکن نیریٹو کیا بنایا گیا ہے کل سے کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے. بھائی شہباز شریف کیسے سرخرو ہو گئے؟ پاکستان میں چلتے ہوئے مقدمات کے اندر جب پوچھا جاتا ہے TT کے مقدمے کے اندر شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں یہ جعلی TTs آئی، سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں جعلی TTs